اب میں ہندوستان کے اس عظیم سپوت کو بلانے جا رہا ہوں جس کے احسانات پورے ہندوستان پر ہیں، جن کے خانوادے نے دیش کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جنہوں نے بہت کم عمر میں پورے ملک میں اپنے علم کا لوہا منوایا ہے۔ ہماری مراد نائب امیر الہند استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہ علیہ، جن کی صفات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بچپن سے میں نے ان کو دیکھا ہے، بہت اللہ والے ہیں، ان کا دیکھنا بھی سعادت سے خالی نہیں۔ تشریف لائیں اور اپنے نورانی روحانی بیان سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ شاد باد شاد دی اے دارالعلوم دیوبند، شاد باد شاد دی اے دارالعلوم دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وذرياته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر یہ جلسے عرصے دراز سے منعقد ہوتے آ رہے ہیں، اور ان جلسوں کا خاص مقصد یہ ہے کہ بار بار ہمارے سامنے اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کا تذکرہ ہو جس نے براہ راست مشکات نبوت سے روشنی حاصل کی ہے، اور وہ بلند اور عظیم مرتبہ حاصل کیا ہے جو اس جماعت کے علاوہ امت میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ آج اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات
نعت بجا لائیں، ذکر اذکار کریں، مجاہدے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، جو بھی نیکی کر سکتے ہوں وہ کر لیں، لیکن جو مرتبہ تقرب خداوندی کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے حضور کی زیارت کی ہے، اور وہ مجلس کہاں سے لائیں گے فیض اٹھانے والی، فیضیاب کرنے والی اور نور مجلس جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے اس جماعت کا تذکرہ، ان کی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ضرور کچھ نہ کچھ اثر طبیعت پر ضرور پڑے گا اور ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جماعت دعوت و تبلیغ کے دوسرے امیر تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے صاحب علم شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کی رہنمائی کے لیے جو اصل کتاب لکھی اس کا نام ہے حیات الصحابہ، جو 3 جلدوں میں ہے ضخیم، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تحریک کا بنیادی مشن ہی یہ ہے کہ امت دوبارہ لوٹ کر صحابہ والی زندگی پر آ جائے، ویسے ہی اخلاص آ جائے، ویسے ہی ایثار اور قربانی کا جذبہ آ جائے، ویسے ہی عبادات کی طرف رغبت آ جائے، ویسے ہی مال کو خرچ کرنے کا جذبہ امت میں آ جائے۔ تو جس طرح وہ جماعت کامیاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشخبری دی گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جو اس جماعت کے نقش قدم پر چلے گا انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جائیں گے جن کے نقش قدم پر انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو اس اعتبار سے سیرت صحابہ کا بیان، مذاکرہ، خطاب یہ مسلسل ہوتے رہنا چاہیے، اور ہمارے کانوں میں ان کی باتیں برابر آتی رہنی چاہیے، پہنچتی رہنی چاہیے، تاکہ ہم بھی وہی جذبات اور نظریات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی ہے
سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فقیہ الامت کہا جاتا ہے، بڑے اعلیٰ درجے کے صحابہ میں شمار ہے۔ ان کا مقولہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ من کان مستنا فاستنى بمن قد مات۔ آئیڈیل بنانا ہے، زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، تو ان کو بنائے جو دنیا سے رخصت ہو چکے اسلام اور ایمان کی حالت میں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔ اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں، جب تک ان کا خیر پر اختتام نہ ہو، فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ آج آدمی بہت اچھا نظر آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا ٹھیک ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، مگر العبرۃ بالخواتیم، یہ نیکی جب سمجھی جائے گی جب وہ اسی نیکی پر دنیا سے رخصت ہو۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ایمان پر رخصت ہو چکے ہیں، ایمان پر جیے اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ۔ وہ صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان کو نمونہ بناؤ۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو کہا جا رہا ہے وہ صحابہ ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، سب شامل ہیں اس میں۔ اختارهم اللہ تبارک وتعالی لصحبت نبیہ وإشاعة دینہ۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا حضور کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے۔ یہ کئی متفق نہیں پیدا ہو گئے یہ صحابہ، بلکہ یہ چنندہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ ورنہ اس دور میں اور بھی کوئی انسان تھے، حتیٰ کہ مکہ معظمہ میں رہنے والے تھے، مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، مگر انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، صحبت کا موقع نہیں ملا ایمان کی حالت میں، کیونکہ وہ منتخب نہیں تھے۔ یہ ہے منتخب، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آخری دین کی اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے اندر کیا صفات تھی؟ فرمایا ان کے دل بہت صاف تھے، اور ان کا علم بڑا گہرا تھا، اور ان کی زندگی تکلفات سے پاک تھی۔ یہ تین صفات بیان ہوئی۔
كانوا أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. دل کے بہت صاف تھے، دل کے گہرے تھے، تکلفات سے عاری تھے. یہ تینوں باتیں کمال ایمان کی علامتیں ہیں. دل کا صاف ہونا یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہید خاتم سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حالت میں گزرنی چاہیے کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، دل صاف ہو، خیانت سے صاف ہو اور عداوت اور حسد سے صاف ہو، نفاق سے پاک ہو. ایسا بہترین دل ہونا چاہیے. یہ سیکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک صاحب آئے مسجد میں اور وہ عام آدمی تھے، کوئی مشہور معروف آدمی نہیں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھیں. صحابہ کو بڑا رش آیا. ہم اور آپ کسی کو اگر جنتی کہیں تو یہ کوئی پکی بات نہیں، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن پیغمبر علیہ السلام جس کو جنتی کہتے ہیں وہ تو رجسٹرڈ جنتی ہے. اور بہت سے صحابہ کے بارے میں آپ نے کیا رکھا ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فی الجنہ. 10 تو ایسے ہیں جن کو ایک روایت میں سب کو بیان کیا ہے. یہ رجسٹرڈ جنتی ہیں. ہم اور آپ تو صرف گمان کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کسی کو اگر فرماتے کہ جنتی ہے، اس کے تو جنتی ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اب آپ نے اس آدمی کے بارے میں کہہ دیا یہ جنتی ہے. اگلا دن ہوا، اتفاق سے وہی صاحب پھر آتے دکھے. آپ نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھو. دیکھا یہ پھر وہی صاحب. تیسرے دن بھی وہی صاحب آ گئے. 3 دن ہو گئی. تینوں دن آپ نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھیں. تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک ہے. تو وہ کون آدمی ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ کہہ دیا جنتی. میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ان کے گھر پہنچ گیا اور کچھ میں نے بات بنائی کہ میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں. 3 دن رہا اور باریکی سے جائزہ لیا. صبح شام رات کیا کرتا ہے آدمی ہے کہ حضور نے کہہ دیا جنت. کیا اس میں کمال ہے؟
مگر کوئی بات نظر نہ آئی. دیکھا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم رات کو اٹھتے ہیں یہ بھی اٹھتے ہیں، جیسے ہم آرام کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں. وہ خاص بات تو دکھی نہیں. تیسرے دن رخصت ہونے لگے اور پھر بات بتائی کہ میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ حضور نے تمہارے بارے میں ایسا کیوں کہا، تاکہ ہم بھی عمل کریں. لیکن مجھے تو کچھ نظر آیا نہیں، آپ تو ہم ہی جیسے ہیں. تو ان صاحب نے فرمایا کہ ہاں میں تو ایک عام مسلمان ہوں، آپ نے دیکھی کیا. جب چلنے لگے تو انہوں نے بلایا، کہا ایک بات تو ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں ہے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں یہی وہ بات ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا کہ حضور نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ جنت ہے. یہ صحابہ کی بہت بڑی صفت ہے کہ ابرؤ قلوبا، ان کے دل بالکل صاف اور پاک ہیں، اور یہ دلوں کی صفائی اہل جنت کی صفت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو بھی جنت میں جائے گا ہم اس کے سینے سے کینہ نکال دیں گے تب جنت میں جائے گا. اگر کینہ نکلے بغیر آدمی جنت میں چلا جاتا تو جنت نہ رہتی، وہاں تو اور بڑی اٹھا پٹک ہو جاتی، دنیا سے بھی حال خراب ہو جاتا. جنت ہے ہی اسی وجہ سے کہ وہاں کینہ نہیں ہے، وہاں حسد نہیں ہے، وہاں بغض نہیں ہے. سب بھائی بن کے رہیں گے، وہ اوپر والا بھی خوش نیچے والا بھی خوش، مزہ کر رہیں گے. اور ہم یہ کہا کرتے ہیں اور آپ تجربہ کر لیجیے کہ اگر دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں سے کینہ نکل جائے تو دنیا بھی جنت بن جائے، جنت نظیر بن جائے. جس گھر والوں کے دلوں میں کینہ نہ ہو وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا، جس خاندان میں کینہ کپٹ نہ ہو وہ خاندان جنت کا نمونہ بنے گا، جس محلے والوں کے اندر کینہ کپٹ نہ ہو وہ محلہ جنت کا نمونہ بنے گا، جس ادارے میں کام کرنے والوں کے اندر کینہ کپٹ نہ ہو وہ ادارہ جنت کا نمونہ بنے گا، کیونکہ یہ جنتیوں کی صفت. صحابہ کی جو صفات بیان ہوئی ان میں ایک بڑی صفت ہے قلوب کے بڑے پاکیزہ، نفاق نہیں ہے کہ بھئی دعوت بہت ہو ہم ایسے اور ویسے اور عمل نہ ہو. یہ نفاق دل کا روگ ہے. جس دل کے اندر نفاق ہوگا وہ دل بیمار دل ہے. قرآن منافقوں کے بارے میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیمار ہے ان کا دل. جس دل میں نفاق پایا جائے، جس دل میں خیانت پائی جائے، لوگوں کے حقوق کی پامالی دل برداشت کر لے، اسی کا نام خیانت ہے. اس کا مطلب اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کا دل خراب ہے، بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے.
تو صحابہ کی یہ شان ہے. جب ہم ان کی یہ شان سن رہے ہیں اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. یہاں بھی اس میں کہاں تک پورے اتر رہے ہیں. ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے، خیانت تو نہیں ہے، دوسرے کی ترقی پر حسد اور جلن تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہم یہ ارادہ کریں کہ بھائی اب سے نہیں ہو، اب ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، اب ہم امانت دار بن کر کے رہیں گے، اب ہم سچے پکے مومن بن کر کے رہیں گے، خیانت سے ہم دور رہیں گے، نفاق سے دور رہیں گے. یہی تو سمجھا جائے گا کہ ہم صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ ان جیسی صفات اپنے اندر پیدا ہو. اور دوسری صفت کیا تھی؟ اعمقهم علما، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے، سب معلومات نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، جہل نہیں ہے، بلکہ پختہ اور صحیح علم تک پہنچنے کا جذبہ ہے. ان کے علم میں گہرائی ہے، گہرائی ہے، حکمت ہے، استناد ہے، اعتماد ہے، پختگی ہے. یہی علم آدمی کو گمراہی سے بچا سکتا ہے. اور اگر کچا پکا علم ہو تو یہ آدمی کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں وجود میں آئے، غلط معلومات کی وجہ سے وجود میں آئے. ان کا علم گہرا نہیں، قرآن کی غلط تعویل شروع کر دی، آیتوں کا غلط مطلب سمجھ لیا، معنی کے اندر تحریف کر دی، اور اپنی طرف سے مطلب بیان کر دیا نصوص کا. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا علم ہے، آج تک کسی نے بیان نہیں کیا جو یہ بیان کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ہمارا دین جو ہے اس کا مدار نئی باتوں پر نہیں ہے، پرانی باتوں پر. یہ ایک نقطہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی آدمی ایسی نئی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے جس کا جوڑ پرانی باتوں سے نہ بیٹھتا ہو تو یہ نئی بات کوڑے دان میں ڈال دی جائے گی، چاہے لوگوں کو کتنی اچھی لگتی ہو. کیونکہ دین کا مدار نئی باتوں پر نہیں ہے، پرانی باتوں پر ہے. یہ ہمارا دین جو ہے ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل فرمودہ دین ہے. مضبوط ستونوں پر یہ ٹکا ہوا ہے، قرآن اور سنت. اور قرآن و سنت سے جو فقہ حاصل کیا گیا، جو مکھن کے درجے کا ہے، وہ اس سے معارض نہیں ہے، موافق ہے. یہ اصل دین ہے. اور اگر دین کے نام پر ایسی باتیں امت میں پیدا کی جائیں جن کا سلف صالحین سے ثبوت نہ ہو، صحابہ سے ثبوت نہ ہو،
صحابہ کے شاگردوں تابعین سے ثبوت نہ ہو، ایسی باتیں دین نہیں کہلائی جا سکتی۔ علم کی گہرائی یہ بنیاد ہے۔ آپ ہر ایک معلومات پر جھانسے میں نہ آ جائیں۔ معلومات وہی معتبر ہیں جو مستند ہوں، اور یہ وہی ہے، یہ وہی علم ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہمیں پہنچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ائمہ نے جو فقہ کی تدوین فرمائی تو انہوں نے پوری کوشش اس بات کی ہے کہ ان کا بیان کردہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں صحابہ کا کوئی قول موجود ہے اور یہ مسئلہ اس میں سے کسی قول کے موافق نہ ہو۔ کسی بھی امام نے اسے گوارا نہیں کیا۔ ایسا تو ممکن ہے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں کوئی قول نہیں ہے اور امام نے اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کر لی، لیکن جس مسئلے میں صحابہ کا قول موجود ہے کسی بھی امام نے جان بوجھ کر صحابہ کے سارے اقوال سے اپنی بات کو باہر ہونے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ بہت اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سنو، میرے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں قرآن پاک دیکھتا ہوں۔ قرآن پاک قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے، سب سے ہائی فائی دلیل ہے۔ اگر قرآن پاک میں مسئلہ مل جاتا ہے میں اسی پر فتویٰ دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے بھاری دلیل ہے۔ قرآن پاک میں مسئلہ نہ ملے تو میں حدیث سے پڑھتا ہوں، اور یاد رکھیے گا جو مجتہد ہوتا ہے وہ ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ چند حدیثیں یاد ہوں سے۔ مجتہد بن نہیں سکتا جب تک کہ سارے حدیثوں پر حتی الامکان اس کی نظر نہ ہو جائے، ورنہ مجتہد کس کام کو؟ مجتہد مطلق کے لیے حتی الامکان حدیثوں کے ذخیرے پر نظر ہونا لازم ہے، جس کے بغیر مجتہد اعظم ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا میں حدیثیں دیکھتا ہوں، حدیثوں میں اگر کوئی بات مل جاتی ہے تو میں اسے لے لیتا ہوں، اگر تعارض ہے ترجیح دے دیتا ہوں، تدویق کر دیتا ہوں، بہرحال لیتا ہوں، حدیث ہوتے ہوئے قیاس نہیں کرتا۔ اگر یہ ضعیف حدیث کیوں نہ ہو، فرمایا اگر مجھے حدیث بھی نہ ملے تو میں دیکھتا ہوں صحابہ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر صحابہ کی رائے اس بارے میں متفق ہے، اجماع ہے صحابہ کا، تو میں اس سے بالکل ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا، اسی اجماع کو لے لیتا ہوں۔ جیسے صحابہ کا اجماع ہے کہ مطاع حرام ہے، چاروں اماموں نے کہا جی مطاع حرام ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہی پڑیں گی، سب نے وہی لے لی۔
الگ الگ نہیں ہوئے. صحابہ کا اجماع ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے 2 اذانیں سب نے لے لی تھی، کیونکہ صحابہ جس بات پر متفق ہیں وہ معیار ہے. فرمایا کہ اگر صحابہ کی رائے بٹ جائے، ایک نہ ہو کئی ہو جائے، تو فرمایا میں ان کئی میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، لیکن ایسا قول نہیں کرتا کہ کسی بھی صحابی کے موافق نہ رہے، رہتا ہوں صحابہ کے اندر ہی. ہاں اگر صحابی کا کوئی بھی قول نہ ہو اور بات تابعین تک پہنچ جائے تو فرمایا ہم رجال و نحن رجال، پھر تو ہم بھی اجتہاد کریں گے، یہ بھی کریں گے، ہم بھی تابعی ہیں، یہ بھی تابعی. تو اگر صحابہ کا علم گہرا نہ ہوتا تو ائمہ متبوعین یہ اہتمام ہرگز نہ کرتے. ان کا یہ اہتمام کرنا دلیل ہے کہ انہوں نے علم صحابی کو سند بنایا. یہ جو حضور کی مجلس کا حاضر باش ہے والا ہے، حضور کی باتوں کو سمجھنے والا ہے، جتنا اس پر اعتماد ہو سکتا ہے دوسروں پر اعتماد نہیں ہو سکتا. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ معیار حق ہیں. یہ جملہ مشہور ہے، صحابہ معیار حق ہیں. کسوٹی ہے، کسوٹی. کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے جیسے سونے کو کھرا کھوٹا پہچاننے کی کسوٹی ہوتی ہے، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے صحابہ کا عمل، صحابہ کا قول یہ حجت بنتا ہے. تو الغرض یہ 2 صفات میں دل پاکیزہ ہے، علم گہرا ہے، اور تیسری صفت ہے اقلہم تکلفا، ان کی زندگی جو ہے ٹیپ ٹاپ سے پاک ہے، تکلفات نہیں ہیں جو آج ہماری زندگی میں پیدا ہو چکے ہیں. کھانے پینے کے تکلفات، پہننے اوڑھنے کے تکلفات، تقریبات میں تو تکلفات کی بھرمار ہے. خود ساختہ رسومات، خود ساختہ باتیں خود ہم نے اپنے اوپر مڑ لی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ان تکلفات سے بالکل پاک تھی. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنی تقریبات میں پیغمبر علیہ السلام کی شرکت کو ضروری نہیں سمجھتے تھے. اس سے زیادہ بے تکلفی کی بات کیا ہوگی؟ آپ کے قریبی صحابہ جو آپ کے خدام تھے، حاضر باش تھے، جانثار تھے، وفا شعار تھے، نکاح کر لیتے تھے، حضور کو بعد میں پتہ چلتا تھا. سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں، ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے آئے مدینہ منورہ. تجارت کا فن آتا تھا، جلدی جلدی محنت کر کے ترقی کی اور ایک انصاری عورت سے شادی کر لی اور حضور کو بتایا بھی نہیں.
اس زمانے میں عورتیں کوئی خوشبو استعمال کرتی تھیں زعفرانی رنگ کی، اور دلہنیں زیادہ استعمال کرتی تھیں۔ اس خوشبو کا کچھ اثر ان کے کپڑوں پہ دکھائی دیا۔ حضور نے پوچھا کیا شادی کر لی؟ ہاں شادی کر لی۔ اچھا کیا مہر دیا؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اولی ولو بشاتین، ارے بھائی ولیمہ تو کھلا دو، کچھ نہیں تو بکری ذبح کر لو۔ تو بعد میں آپ کو پتہ چل رہا ہے اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ ولیمہ دو۔ ہمارے یہاں جیسا ماحول ہوتا تو ہر آدمی یہ چاہتا کہ بڑی شخصیت موجود ہے، ہماری تقریب میں ضرور آئے، بلکہ انہیں سے نکاح پڑھوایا جائے۔ لیکن یہ صحابہ کی بے تکلف زندگی کی ایک جھلک ہے۔ ایک اور صحابی ہے سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوے سے واپس آ رہے ہیں۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ مجھے جلدی جانا ہے کیونکہ میری ابھی شادی ہوئی ہے۔ اچھا تم نے شادی کر لی؟ اوہو شادی کر لی تم نے؟ کنواری سے کی یا مطلقہ بیوہ سے کی؟ جوان تھے، نوعمر تھے، عرض کیا کہ جی مطلقہ بیوہ سے کیے۔ حضور نے فرمایا تمہاری سے کیوں نہ کی؟ ان سے تم کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ جوان آدمیوں تمہاری بیوی اچھی رہتی۔ عرض کیا کہ حضرت میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور میری 7 بہنیں ہیں، اگر میں کسی کماری کو لے آتا تو یہ سب مل کر کے گھر کا ماحول ایسا ہی ہو جاتا۔ تو میں بڑی عمر والی کو لایا تاکہ بہنوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ اتنی بڑی قربانی دی بہنوں کے لیے کہ اپنے جذبات کو پس پش ڈال دیا اور بہنوں کی تربیت کے لیے ایسی عمر سے شادی کی جو بڑی عمر کی۔ حضور نے انہیں دعائیں دی، اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ ایسی بے تکلف زندگی، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں، نہ رہنے سہنے میں، یہ بے تکلف زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہی بے تکلف زندگی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے ان فکروں میں زندگی نہیں گزاری، کیا کھائیں کیا پئیں، کیا پہنے کیا اوڑھیں، ان فکروں میں زندگی نہیں گزاری۔ اور آج ہم زیادہ تر فکریں یہ ہیں کیا کھائیں کیا پئیں، زبان کو چٹکھارے لگے رہے، کہیں رونق ہو یا نہ ہو، دیر رات تک ہوٹلوں پہ رونق ہے، کباب چل رہے ہیں اور جناب متنجن اڑائے جا رہے ہیں، اور لباس تقریبات میں جائیے، ایک خاتون کے کئی لباس ایک تقریب کے لیے ہیں۔ ابھی ایک میں پہن کر کے آئی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا دوسری میں نظر آ رہی ہیں، پھر پتہ چلا تیسری میں نظر
بتا رہی ہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے. یہی حال مردوں کا بھی ہے. میرے بھائیوں یہ پرتکلف زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ سادہ زندگی. اس میں ہر طرح سے عافیت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے. یہ صحابہ کی زندگی بھی اقل تکلف. تو میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کی باتوں کو سن کر صرف ہم سنا نہ کرتے ہیں بلکہ ان جیسی باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہمارا دل صاف ہو ہم صحیح علم سے وابستہ ہوں تکلفات سے دور ہوں ہمیں ایمان کامل نصیب ہو پختگی نصیب ہو. ایسی پختگی کہ نہ اس پختگی پر کسی کے ڈر سے اثر پڑ سکے نہ کسی لالچ سے اس کے اندر ذرہ برابر اضمحلال آ سکے. ایسا پختہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کے اندر بھی یہی ایمانی پختگی پیدا ہونی چاہیے تاکہ اگر وہ کہیں کسی دوسرے ماحول میں بھی ہے تو ان کا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ ماحول ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ اکثر ہماری نسلیں عصری اسکولوں میں جا رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے جو ابھی شیشی پیتے ہیں دودھ نرسری سے بھی اور نیچے آ گیا آپ کو درجہ کیا کہتے ہیں اسے نرسری سے بھی نیچے ہوتا ہے. ہاں اس بچے کی تربیت صبح سے شام تک غیروں کے ماحول میں ہو رہی ہے. میں نے پڑھا رہی ہیں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ سب زہر آلود ہے شرک کے جراثیم سے بھرا ہوا ہے. اگر ان بچوں کو گھر کے اندر ایمان گھٹی میں نہ پلایا گیا میرے بھائیوں یہ ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے. ہم واقعہ سنایا کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہیں بیوی ان کا نام تھا علاؤالدین. وہ ایک عیسائی مشنری اسکول میں ان کی بچی پڑھا کرتی تھی. تو اس میں جو پرارتھنا ہوتی ہے صبح کو پریڈ ہوتی ہے پڑھائی سے پہلے بچوں کو سب کو کھڑا کیا تو اس میں ان سے کہلوایا جا رہا تھا My father is Yesur. جو ان کا عقیدہ ہے حضرت یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارا خدا ہے. فادر کہتے ہیں یہ خدا کے معنی میں لیتے ہیں. تو یہ بچی جو تھی گھر کا ماحول دینداری کا تھا یہ بچی کھڑی ہو گئی. اس نے فوراً بھرے مجمع میں بچیوں کے سامنے کہا کہ نہیں مائی فادر از ڈاکٹر علاؤالدین. میرے فادر جو ہے یسوع نہیں ہے میرے فادر ڈاکٹر علاؤالدین ہے. یہ اس کی زبان سے سننا تھا کہ میں مائی سے الگ لے گئی. ہاں تم ٹھیک کرے بچوں کی چپ کر.
یہ اس کی زبان سے کیوں نکلا؟ کیونکہ گھر میں اسے صحیح تعلیم دی گئی تو وہ وہاں کیسے کرے؟ وہاں اور بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور بچے بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ان کو یہ دماغ میں بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج آپ کو توجہ کیا جا رہا ہے، پڑھائیے، اسکولوں میں پڑھائیے، منع نہیں ہے، لیکن ایمان اولین چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، 1000 ڈگری ایک مسلمان حاصل کر لے، پہلے درجے کا جاہل مطلق ہے وہ، اگر ایمان اور علم دین اس کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، کمانے والا ہو سکتا ہے لیکن نجات اسے نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ ہماری، آپ کی، سب کی، میرے بھائیوں، ذمہ داری بنتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نام آئے، آپ کی باتیں سنی اور سنائی جائیں، ان جیسا ایمان ہمارے اندر بنے، کیونکہ یہ ایمان صحابہ، یہ معیار ایمان ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی اس آیت میں فرمائی گئی، جو آیت راز رکھنے کے قابل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ کفار اور منافقین ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، ان باتوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو، تب ہی وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ یہ معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس آیت میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ ایمان چاہیے، صحابہ والا ایمان، اللہ کے ہاں تو وہی مقبول ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے، وہ باتیں جو صحابہ نے مانی ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ کا دعویٰ ایمان کا معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ معیار ہدایت کا صحابہ کا ایمان، وہ ساری ایمان کی باتیں ہیں جن پر صحابہ کی جماعت ثابت قدم رہی، اور جو باتیں انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور حاصل کی، تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی مقصد سے یہ سیرت صحابہ کے پروگرام، عظمت صحابہ کے پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس شہر میں یہ سلسلہ بزرگوں کے زمانے سے جاری ہے۔ اللہ کرے کہ اس کا فائدہ عام اور تام ہو، اور ہم لوگ سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم